بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملے سب سے اچھی اور بہترین کہانیاں۔ جی، نصیب ہے اپنا تیرے لبوں سے جو ادا ہوتے ہیں، نصیب ان لفظوں کے بھی کیا ہوتے ہیں۔ میں وہاں جاتے تجھے مانگ لوں گی، کوئی بتا دے فیصلے قدرت کے کہاں ہوتے ہیں۔ تیری یاد جب حد سے گزر جاتی ہے، میری آنکھوں سے تب آنسو رواں ہوتے ہیں۔ میں اب کہاں چلی جاؤں اس دل کو لے کر، تیری یاد کے لمحے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چوٹ عشق کی کھا کے بھی جو مسکرائیں، وہ لوگ صبر کی انتہا ہوتے ہیں۔ اس غزل کے ایک شعر میں والہانہ محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ یہ محبت میٹھی نرم ہوا جیسی جو روح کو گدگداتی ہے اور انسان کو خوشی کے مزے سے آشنا کرا دیتی ہے، یا محبت ایک ایسا انوکھا احساس ہے کہ انسان سر تا پاؤں تک اس میں ڈوب کر آئینے میں اپنا ایک نیا چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایک سنگ دل سا شخص یوں اپنی زندگی کے دوسرے رخ میں داخل ہو کر خود کو پہچان نہیں پاتا۔ ایک سخت مزاج، انتہائی پسند، اپنے آپ میں مگن رہنے والا شخص آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اس کے مزاج میں نرمی آنے لگتی ہے، پھر وہ اپنے جذبات کی پیمائش کرتا ہے اور اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت ایک حیران کن جذبہ ہے جو عقل سے بالا تر ہے اور دل پر اثر پذیر ہے۔ اپنے ارد گرد پھیلی مخصوص خوشبو کے احساس نے مجھے گردن موڑ کے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چہرے پر چھائے اضطراب کے رنگ، نکھرا نکھرا سا روپ، آنے والا ہر ہوا کا جھونکا، یہ پیاری سی خوشبو بکھیر کر اس کی شخصیت میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب ہونے کا انداز، جو اس کی باتیں سنتا اس کے منہ کی طرف ہی تکتا رہتا، دھیمی آواز، گفتگو میں نرمی، ہر لفظ دل میں اتر جاتا جو اس سے ایک بار ملتا۔ اس کا نورانی چہرہ سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ دوبارہ ملنے کا خواہشمند ہوتا۔ دل پر قابو نہ رہا تھا، مگر یہاں دل پر قابو رکھنا تھا، جذبات کو کنٹرول میں کرنا تھا اور زبان پر چپ کے قفل لگائے رکھنے تھے۔ معاشرے کے اخلاقی قانون کا احترام کرنا تھا، کیونکہ یہ ہمارا فرض تھا۔ بچپن سے میری ہر خواہش کو پورا کر دیا کرتا تھا، لیکن یہاں اس کی خواہش کو پورا کرنا یا کروانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل نہ تھا۔ میں کوئی اوچھی حرکت کر کے کسی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ میرے دماغ میں اٹھنے والی آندھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو محبت مل جاتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ میں اپنی محبت کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور وہ بھی اس قدر پریشان۔ میں اس کو پھولوں کی طرح رکھنا چاہتی تھی، زمانے کے ہر غم سے اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر، مگر کبھی کبھی تمام خواہشوں پر ایک خواہش سبقت لے جاتی ہے۔ سب خواہشیں اور خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور طاقِ دل پر فقط ایک دیا خواب بن کر جلنے لگتا ہے۔ پلکوں کے کناروں کو بس ایک ہی روشنی چھوتی ہے اور ہر طرف رنگ پھیلنے لگتا ہے۔ ایک تمنا، ایک خواہش جو متاع حیات بن جاتی ہے۔ دل کو فقط اسی کی بات اچھی لگتی ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو، اسی سے وابستگی ہو، بس وہی خواب اچھا لگتا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ میں سجیل کو اس وقت سے جانتی ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے تھے، ہماری دھڑکنیں تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، تب بھی وہ ایسی ہی پیاری باتیں کرتا تھا۔ میں اس کے منہ کی طرف ہی تکتی رہتی تھی۔ میں بچپن میں ہی اس کی طلبگار تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھے، میرے ساتھ ہی کھیلے، میرے ساتھ ہی کھانا کھائے، مگر وہ مجھ سے روٹھ جاتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔
سجیل رشتے میں میرا کزن تھا۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو ہم خوب مزے کرتے، اکٹھے کھیلتے۔ آدھی چھٹیاں ہم آنٹی کے ہاں گزارتے اور آدھی چھٹیاں وہ ہمارے پاس گزارتے۔ اسی طرح کھیلتے کودتے پتہ نہ چلا کہ کب ہم نے جوانی کے خوبصورت دریچے میں قدم رکھا۔ ہم چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو دیکھتے۔ شاید یہ محبت کی علامتیں تھیں، مگر ہم ان پیار محبت کی باتوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اس وقت میں 7ویں کلاس میں تھی اور سجیل 8ویں کلاس میں تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہتے۔ ہماری وہ مستیاں، شیطانیاں، نادانیاں بھلائی جا سکتی تھیں۔ اسی دوران انکل کی طبیعت خراب رہنے لگی تو سجیل کو اسکول چھوڑنا پڑا اور لاہور کی ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اب سجیل جب لاہور سے گھر آتا تو ہمارے گھر ضرور چکر لگا کر جاتا اور واپسی پر بھی اس کی کوشش ہوتی کہ ضرور چکر لگا کر جائے۔ دن گزرتے گئے لیکن کبھی بھی سجیل نے مجھے اپنی بے پناہ محبت کی خبر نہ ہونے دی۔ مجھے اس کی بے پناہ محبت کی خبر تب ہوئی جب وہ ایک دن بڑی باجی کی شادی کے بعد ہمارے گھر آئے تو اس نے ہمارے ٹیپ ریکارڈ پر یہ گانا لگا دیا، چرا لیں گے ہم سب کے سامنے تیرا دل، اور کنکھیوں سے مجھے گھورنے لگے اور میں شرما کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ مجھے باتوں باتوں میں محسوس بھی کروانے لگے تھے کہ میں بھی بات سنی انسنی کر دیتی۔ ایک دن جب مجھے اس کی محبت کا احساس ہوا تو میں نے ان کے نام ایک محبت نامہ لکھا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: مائی ڈیئر سجیل، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ ہماری محبت کا کسی کو علم نہ ہو جائے۔ خدا را میری اس بات کو میری نفرت نہ سمجھ لینا یا انکار۔ میں بھی آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میں نے خط کسی کے ہاتھ لاہور سجیل کو بھجوا دیا۔ اس نے پڑھا تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے خط کا جواب بھی لکھا جسے پڑھ کر میں بے اختیار رقص کرنے لگی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسی طرح ہماری خط و کتابت کا سلسلہ چل نکلا۔ زندگی بہت ہی حسین گزر رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ آیا، خوشی خوشی روزے رکھے، عید الفطر کی آمد تھی۔ مجھے اتنی خوشی عید کی نہ تھی جتنی اپنے محبوب سے ملنے کی تھی۔ پورے 1 ماہ اور 10 دن ہو گئے تھے میں نے سجیل کو دیکھا نہ تھا۔ اسے شاید یہ خبر بھی نہ تھی کہ میں اس کے پیار میں اس قدر آگے آ چکی ہوں اور اس کے انتظار میں کس قدر پاگل ہوئے جا رہی ہوں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ سجیل بھی مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکن جب چیخ چیخ کر پکارتی تو میں لرز سی جاتی کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ انتظار کی گھڑیاں مشکل ہو رہی تھیں۔ کس قدر مشکل ہوتا ہے انتظار، کانٹوں کی سیج پر ننگے پاؤں رقص کرنا ہوتا ہے۔ میں بھی انہی لمحات سے گزر رہی تھی۔ آخر کار میرا انتظار اختتام کو پہنچا اور وہ رات آ ہی گئی جسے چاند رات کہتے ہیں۔ چاند نکلا، چاند رات گہما گہمی تھی۔ عید کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ صبح عید تھی اور میرے چاند نے نکلنا تھا۔ مجھے اپنے چاند کا انتظار تھا۔ میں نے اپنے چاند کے لیے بہت سی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ میں اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی تھی۔ مجھے کسی کی خبر نہ تھی۔ میں دنیا جہان سے بیگانی اپنے چاند کے خیالوں میں گم تھی۔ بس اسی کے خیالوں میں مگن دہلیز کو تھامے کبھی آنگن میں جھانکتی تو کبھی کھڑکی کے پردے ہٹا کر بلب کی دودھیا روشنی کو دیکھتی۔ کہتے ہیں کہ غم کے ماروں کو نیند نہیں آتی، مگر مجھے تو خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ کتنی ہی دیر اضطراب سے ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزارا، پھر تھک ہار کر ایزی چیئر پر بیٹھ گئی اور ہولے سے آنکھیں موند لیں۔ ہر جانب سے سوچوں کا رخ موڑنا چاہا مگر دھیان ہٹانا مشکل تھا۔ میں اپنے خیالوں کے بھنور میں ہی تھی کہ مجھے آواز آئی، عید مبارک بھائی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میری نظریں اپنے چاند کے چہرے پر ٹکی ہی رہ گئیں۔ آج سجیل اتنا خوبصورت لگ رہا تھا گویا آسمان کا چاند اتر کر میرے سامنے آ گیا ہو۔ مجھے چاند کی چاندنی بھی اپنے چاند کے سامنے دھیمی لگی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج چاند کی چاندنی میرے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میرے دل میں جاگنے والی ایک انجانی سی خواہش بولی، تجھے دیکھا تو پھر اس کو نہ دیکھا ہم نے۔ چاند کہتا ہی رہا کہ میں چاند ہوں، میں چاند ہوں۔ یہ محبت بھی کتنی پیاری اور شگفتہ چیز ہوتی ہے نا۔ یہ ایک خواہش، ایک خواب، ایک تنہا کے لیے باقی سب کچھ غیر ثانوی سا ہو جاتا ہے۔ 2 دن ہمارے پاس رہنے کے بعد سجیل فیکٹری چلا گیا اور باقی گھر چلے گئے۔ اب ہماری محبت اور بھی گہری ہو گئی، دلوں میں تڑپ اور بھی بڑھ چکی تھی۔ میرے دل میں چاہت پیدا ہونے لگی میں نے سجیل سے بات کروں، روز روز دیکھوں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ ہمارے گھر میں فون بھی نہ تھا، روز روز ملنے وہ مجھ سے آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے گھر لاہور جانا ہوتا تو میں اسے کسی نہ کسی طرح ضرور مل لیتی۔ دن بدن ہماری محبت پروان چڑھتی گئی۔ سجیل کے ابو، جو کہ میرے انکل تھے، بہت اچھے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں ہماری محبت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے آ کر مجھ سے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم رشتے سے خوش ہو؟ میں نے سوچا کہ ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور شرما کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد میری آنٹی کے بیٹے کی شادی تھی، جس میں بہت مزہ آنے والا تھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، پہلے سے ہی بہت سی پلاننگ کر رکھی تھی۔ آنٹی شادی سے کچھ دن پہلے ہی مجھے وہاں لے گئیں۔ جب سجیل کو پتہ چلا کہ میں وہاں آ گئی ہوں تو اس نے بھی فیکٹری سے چھٹی لے لی اور گھر آ گیا۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ میں اسے چھیڑنے لگی کہ تم بالکل پاگل ہو چکے ہو، تو وہ کہنے لگا، ہاں محبت پاگل ہے، خود مندی کا سکہ یہاں نہیں چلتا، ہوش مندی کا سبق اس میں کام نہیں آتا۔ جو فہم و فراست کی باتیں کرتے ہیں وہ دانا محبت نہیں کرتے۔ محبت ایسے جنون کا نام ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کرتا رہے، کان بند کر کے دل کی انگلی تھامنا اور چلتے جانا۔ جناب، اسی کو تو محبت کہتے ہیں، اسی کو چاہت کہتے ہیں، اور ہر زاویے کو مثبت رخ پر موڑ دینا، کسی کی کوتاہی کو دیکھ کر ڈھانپ دینا اور مسلسل خوشگواں رہنا محبت ہے۔ ہم مان گئے، ہم کہ آپ محبت کے دیوتا ہو۔ چلو اب چھوڑو، مجھے محبت کے لیکچر مت دو، کوئی اور کام کاج کرو۔ پھر ہم دونوں نے مل کر بریانی بنائی، سب نے مل کر کھائی۔ شام ہوئی، سجیل چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مجھے چھیڑنے کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ رات کو ہم سب اکٹھے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ رضائی میں بیٹھ کر مونگ پھلی اور چلغوزے کے مزے بھی لے رہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ سجیل اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مجھے مونگ پھلی اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ سردیوں کی رات رضائی میں بیٹھ کر مونگ پھلی کھانا، اور وہ بھی اپنے محبوب کے ہاتھ سے، میری زندگی کے سب سے حسین لمحات تھے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ وقت، یہ ساعتیں یہیں ٹھہر جائیں، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ اپنی زندگی کے کیلنڈر کے ان حسین صفحات کو دوبارہ پلٹنا میری قسمت میں نہ ہوگا۔ یہ ملن میرا آخری ملن ہوگا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کتاب حیات کے صفحوں پہ لکھا جا چکا ہے سجیل مجھ سے دور ہونے والا ہے، تو کبھی اپنے سے جدا نہ ہونے دیتی، اس ملن کو اپنی قسمت بنا لیتی۔ باتیں کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے۔ انکل کہنے لگے کہ آپ تمام بچے دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ ہم بھی جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ اچانک بادل زور زور سے گرجنے لگا، بجلی چمکنے لگی۔ ہم سب ڈر کر وہیں بیٹھ گئے۔ بارش برسنے لگی۔ جب بھی بجلی چمکتی تو میں سجیل کا ہاتھ پکڑ لیتی، بادل گرجتا تو اسے تھام لیتی، پھر چھوڑ دیتی۔ نہ جانے مجھے قدرت کیا سمجھا رہی تھی، مگر میں پگلی سمجھ نہ پائی۔ میں نے سجیل کا ہاتھ تھاما، پھر چھوڑ دیتی، پھر تھام لیتی اور پھر چھوڑ دیتی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ بارش رکی تو ہم دوسرے کمرے میں جانے لگے۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ میں نے سجیل کا ہاتھ پکڑا، تھوڑی آگے چل کر چھوڑ دیا۔ دوسرا کمرہ صحن کی دوسری جانب تھا۔ ہم چل رہے تھے کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گرنے لگی تو سجیل نے مجھے اپنی باہوں کا سہارا دے کر سنبھال لیا اور مجھے گرنے سے روک دیا۔
لیکن پتہ نہیں میں پاگل کیسے نہ سمجھ پائی کہ یہ صرف میرے لیے ہی نہیں بنا ہے۔ ہم کمرے میں چلے گئے، تمام کزنیں اور کزن بھی۔ ہم جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے، وعدے کیے، جنہیں مرنے کی 7 قسمیں کھائیں۔ ساری رات باتیں کرتے گزر گئی۔ صبح سرجیل نے مجھے ایک گفٹ دیا جو کہ بہت ہی پیارا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے گھر واپس آنا تھا، اسے فیکٹری جانا تھا۔ ہمارا بچھڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر ہمیں بچھڑنا تھا، ہمیں جدا ہونا تھا۔ ہمیں گھر سے اکٹھے نکلے، آنٹی انکل کو سلام کیا، گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے گھر آ گئے۔ جب ہم گھر آئے تو 10 بج چکے تھے۔ سب سے پہلے میرے ابو ملے۔ انہوں نے ہم دونوں کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کہنے والے ہوں کہ خدا آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کہا۔ پھر بیٹھ گئے۔ سرجیل کی نظریں بار بار میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سرجیل نے 4 بجے لاہور جانا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، ہماری جان کو بن رہی تھی۔ سرجیل کا بھی جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جانے والے کو کون روک سکا ہے جو میں روک پاتی؟ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آخر کار سرجیل کے جانے کا وقت آ گیا۔ کھانا کھا کر سرجیل تیاری کرنے لگا۔ میری بیتاب آنکھوں سے آنسو نکلے اور پلکوں کی دہلیز پار کر گئے۔ اس پر سرجیل مجھے سمجھانے لگا، اگر تم ایسے رو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور خاموش ہو گئی۔ سرجیل بولا، چلو اب مسکرا دو، مجھے روتے ہوئے رخصت کرو گی کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پھر اس کو مسکرا کر سلام دعا کی اور رخصت کیا۔ سرجیل جب ہمارے گھر سے رخصت ہونے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اپنی مٹھی میں میری جان بھی لیے جا رہا ہو۔ میرے ساتھ ایسے پہلا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے بھی تو ہم کئی بار ملے اور کئی بار بچھڑے تھے۔ شاید اب کی بار تقدیر مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اب بچھڑنا ہمیشہ کا بچھڑنا ہے۔ یہ ملن آخری ملن ہے۔ اے کاش مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں سرجیل کو اپنی آنکھوں میں چھپا کر آنکھیں میچ لیتی، اپنے دل میں چھپا کر دل کا دروازہ بند کر لیتی اور جب چاہے اپنے محبوب کو دیکھتی، اس سے جی بھر کر باتیں کرتی۔ سرجیل لاہور چلا گیا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد سرجیل کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی اور ٹھیک 2 ماہ بعد یہ فیصلہ طے پایا کہ سرجیل شادی اس کے چاچو کی بیٹی سے ہو کر دی جائے گی، اور کہا گیا کہ یہ اس کے دادا کی آخری خواہش تھی، اسے پورا کرنا تمہارا فرض ہے۔ اب سرجیل فرض اور پیار کے درمیان تھا۔ ایک طرف اس کا پیار تھا اور ایک طرف سرجیل۔ مجھ سے بات کی، مجھے ساری بات بتائی، اپنی مجبوری سے آگاہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس رشتے سے ہمارے علاوہ سب خوش ہیں تو ہم اپنے پیار کی قربانی دے دیتے ہیں۔ تم شادی کر لو۔ سرجیل مجھے بار بار کہتا کہ سوچ لو، پھر بھی، مگر میں نے اسے کہا نہیں، تم شادی کے لیے ہاں کر دو، اور وہ بھی رشتے میں میری کزن تھی، ہمارے بارے میں سب جانتی بھی تھی، مگر ہماری معصوم محبت پہ کسی کو رحم نہ آیا۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ تم شادی کر لو۔ وہ شادی کے دن تک مجھے کہتا رہا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیسے اور کس طرح میں نے اپنی محبت کو اکیلے چھوڑ دیا، اس ظالم دنیا میں بھٹکنے کے لیے، اس ظالم سماج کے حوالے کر دیا اپنی معصوم محبت کو۔ وقت تو جیسے ریل گاڑی پکڑے ہوئے تھا۔ یہ فیصلہ ہونا ہی تھا کہ 15 دن کے اندر اندر سرجیل کی شادی ہو گئی۔ 2 ہفتے کے اندر ہی میری دنیا اجڑ گئی، میری خوشیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ چاہتے ہوئے بھی ویرانیوں کو اپنا ہم سفر بنانا پڑا، تنہائیاں میرا ساتھی بن گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری حنا کا رنگ کسی اور کے لبوں کی مسکراہٹ بن گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری خواہش کا گلستان بکھر گیا۔ ورنہ کہاں تھا ہمیں گوارا کہ اپنی چوکھٹ کے دیے کو کسی اور کی دہلیز کا چراغ بننے دے؟ کہاں ہمیں گوارا تھا کہ اپنی آرزوؤں کا تاج محل لٹتے دیکھ کر آنکھیں موند لیتے؟ اب کہاں تھا گوارا کوئی آئے اور اس طرح میری معصوم تمناؤں کو پیروں تلے روند کر چلا جائے؟ کہاں تھا ہمیں گوارا؟ یہ تو دل ہی ہے نا جو اتنا دھنی ہے، جسے چاہے نواز دے، سرخرو کر دے، اور جسے چاہے نگاہ سے گرا دے، مٹی میں ڈال دے۔
مٹی میں رول دے۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے ہولے سے اپنی آنکھیں موند لیں اور نیند آ گئی، اور نہ جانے کب مجھے نیند نے اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ جی گائز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔